بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ 642 عیسوی 21 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایسی بیماری نے آ لیا جو انہیں بڑی تیزی سے کھانے لگی۔ ان کا جسم کھلتا چلا گیا۔ ایک روز ایک دوست انہیں دیکھنے آیا۔ غور سے دیکھ کر خالد نے اپنی ایک ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی اور پوچھا، میری ٹانگ پر کوئی جگہ تجھے نظر آئی ہے جہاں تیر، تلوار یا برچی کا زخم نہ ہو؟ دوست کو ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم نہ تھا۔ خالد نے دوسری ٹانگ ننگی کر کے دوست کو دکھائی اور یہی پوچھا۔ پھر سینہ اور پیٹھ دکھائی، دوست کو ایک بالش سے زیادہ کوئی جگہ نظر نہ آئی جہاں زخم کا نشان نہ تھا۔ کیا تو نہیں جانتا میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ خالد نے بڑی نحیف آواز میں کہا، پھر میں شہید کیوں نہ ہوا؟ میں لڑتے ہوئے کیوں نہ مرا؟ تو میدان جنگ میں نہیں مر سکتا تھا ابو سلیمان؟ دوست نے کہا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اللہ کی تلوار کہا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ تو میدان جنگ میں نہیں مارا جائے گا۔ اگر مارا جاتا تو سب کہتے کہ ایک کافر نے اسلام کی تلوار توڑ دی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، تو اسلام کی شمشیر ہے۔ نام تھا انتقال کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا ایک ملازم تھا۔ نزا کے عالم میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، بستر پر مرنا میرے لیے شرمناک ہے، اور خالد اس اللہ کے حضور پہنچ گئے جس کی وہ شمشیر تھے۔ خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ دنیا سے اٹھ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو بنی مخزوم کی عورتیں بین کرتی گلیوں میں نکل آئیں۔ مدینہ کی دوسری عورتیں بھی باہر آ گئیں اور مدینہ ماتم کدہ بن گیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی مسند پر بیٹھتے ہی حکم جاری کیا تھا کہ کسی کی وفات پر گریہ وزاری نہیں کی جائے گی۔ ان کے اس حکم پر سختی سے عمل ہوتا رہا تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ کے وفات پر عورتیں گھروں سے باہر آ کر بین کر رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں بیٹھے یہ آوازیں سنی تو وہ غصے سے اٹھے اور دیوار کے ساتھ لٹکتا ہوا درا لے کر تیزی سے باہر کو چلے، لیکن دروازے میں رک گئے۔ کچھ دیر سوچ کر واپس آ گئے اور درا وہیں لٹکا دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ بنی مخزوم کی عورتوں کو رونے کی اجازت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، انہیں ابو سلیمان کا ماتم کر لینے دو۔ ان کا رونا دکھاوے کا نہیں، رونے والے ابو سلیمان جیسو پر ہی رویا کرتے ہیں۔ حمص میں بڑا حسین ایک باغ ہے، پھولوں کے کیارے ہیں، درمیان میں راستے ہیں، درخت ہیں۔ اس باغ میں ایک مسجد ہے جو مسجد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ بہت دلکش مسجد ہے۔ اس مسجد کے کونے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشکر جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑیں وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے۔ وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح کر چکے ہوں، یعنی ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔